بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے عباد الرحمن فی کل دہر و زمان۔ کتاب کے مؤلف ہیں یوسف عباس نانجی صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 13 پڑھیں گے۔ نمبر 61، جناب شیخ جعفر نجفی کاشف الغطا۔ جناب شیخ جعفر بن شیخ خضر نجفی عظیم عالم، استاد، زاہد و متقی اور دنیا داری سے پہلو تہی کرنے والے شخص تھے۔ فقہ پر انہیں مثالی دسترس تھی۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر ساری کتب فقہ کو دھو دیا جائے تو میں سب دوبارہ اپنے حافظے سے لکھ دوں گا۔ آپ کی معروف کتاب کشف الغطا ہے، جس میں احکام شریعت کو بحسن خوبی اجاگر کیا گیا ہے اور اس زمن میں موجودہ پردے اور حجاب ہٹائے گئے ہیں۔ کتاب میں بے شمار فروعات ہیں اور اصول، عقائد، فقہ کے بہت سے قواعد تحریر کیے گئے ہیں۔ یوں تو آپ کی بہت سی کرامات ہیں۔ ایک کرامت یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ فقاہت کا اعزاز آپ کی اولاد، بیٹوں پوتوں میں نسل در نسل ہمیشہ باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعا مستجاب ہوئی اور اسی لیے اب بھی آپ کی نسل میں پوتے فقیہ نظر آتے ہیں اور واضح طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فقہ کا علم ان کو ورثے میں ملا ہے۔ جیسا کہ پہلے لکھا گیا ہے کہ آپ کا حافظہ ماشاءاللہ غیر معمولی بہترین تھا۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عابد شب زندہ دار تھے اور لوگوں کی مدد کرنا عبادت سمجھتے تھے۔ آپ سے متعدد کرامات منسوب ہیں۔ آپ کے استاد محترم جناب سید مہدی بحر العلوم تھے اور صاحب الجواہر شیخ حسن آپ کے شاگرد تھے۔ آپ کی تاریخ ولادت سن 1154 ہجری اور سن وفات سن 1227 ہجری ہے۔ آپ بغداد میں وادی السلام میں مدفون ہیں اور آپ کا مزار بلا شبہ مرجع خلائق ہے۔ نمبر 62، جناب آقا سید علی صاحب شرح کبیرہ و صغیرہ۔ جناب آقا سید علی بن سید محمد علی طباطبائی اصفہانی کربلا معلیٰ میں سکونت پذیر تھے۔ سید محمد علی جو ان کے والد ہیں وہ سید ابو المعلیٰ صغیر کے فرزند اور وہ سید ابو المعلیٰ کبیر کے فرزند ہیں۔ سید ابو المعالی کبیر کے 3 بیٹے اور کئی بیٹیاں تھیں۔ ان کے بیٹے سید ابو طالب، سید علی اور سید ابو المعالی تھے اور یہ سید ابو المعالی چھوٹے بیٹے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، بیٹا سید محمد علی۔ یہ سید محمد علی آقا سید علی کے والد ہیں۔ سید ابو المعالی کی کئی بیٹیوں میں سے ایک محمد رفیع جیلانی جو مشہد مقدس میں رہتے تھے کی زوجہ تھیں۔ مذکورہ سید علی آقا باقر بہبہانی کے بھانجے اور داماد ہیں، یعنی آقا محمد باقر کی بیٹی ان کی زوجہ تھیں جو آقا سید محمد کی والدہ ہوئیں۔ انہوں نے بڑی عمر میں یعنی 32 یا 36 سال میں اپنے ماموں آقا محمد باقر بہبہانی کے اصرار پر تحصیل علم دین شروع کی اور یہ کام آقا سید محمد کی ولادت کے بعد کیا۔ آقا سید علی کی ولادت باسعادت کاظمین نامی پاکیزہ شہر میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کا سن 1161 ہجری ہے۔ آپ نے بہت سے لوگوں سے اسناد حاصل کی، بڑے بڑے مرجع اور نقلی علوم کے ماہر، بہترین مقرر اور تحریر میں نہایت فصیح و بلیغ، علم منطق میں لاسانی اور اپنے زمانے کے بعد بھی بڑے مشائخ اور اساتذہ میں براہ راست یا بالواسطہ آپ کے شاگرد رہے۔ آپ کے شاگردوں کی فضیلت آپ کے کمال علم کی دلیل ہے اور ان کے اصول کو ان کی فقہ پر فوقیت حاصل تھی۔ فاضل قمی فقہ میں زیادہ ماہر تھے۔
لیکن اس کے برعکس ان کی کتابوں کو زیادہ شہرت و مقبولیت ملی، جن میں سر فہرست شرح کبیر ہے، اور مرزا قمی قوانین اصول ناموری اور عروج کے اعتبار سے سورت کی ضیاؤں کی مثل ہیں۔ آپ نے اپنے ماموں جان آقا محمد باقر بہبانی سے علم حاصل کیا اور تیزی سے ترقی و ترویج کا سلسلہ طے کرتے ہوئے درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ یہ سنا گیا کہ آپ حکمت نہیں جانتے تھے اور علم حیت میں بھی مہارت نہیں تھی۔ آپ کا ایک شاگرد علم حیت جانتا تھا۔ ایک دن آپ نے اس سے کہا کہ کسی دن میرے گھر آ کر علم حیت کی روح سے ضروریات قبلہ مجھے سمجھا دینا۔ تو شاگرد نے جواب دیا کہ جیسے ہم کتابیں بغل میں داب کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر کچھ علم حاصل کرتے ہیں، تو جناب بھی اپنی کتابیں بغل میں داب کر میرے گھر تشریف لائیں اور مسائل حیت مجھ سے سیکھیں۔ سید صاحب نے جواب دیا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں تو لوگ میرے پاس جمع ہو جاتے ہیں، میرا وقت ضائع ہوتا ہے اور میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مگر یہ کہ سید صاحب اس کی بات پر رنجیدہ ہوئے اور اس رات حرم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں صبح تک عبادت میں مصروف رہے اور نہایت عاجزی سے خالق اکبر کو امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دیا۔ دعا قبول ہوئی اور نتیجتاً علم حیت کے ضروری مسائل ان پر واضح ہو گئے۔ آپ ہمیشہ ہر شب جمعہ اول شب سے صبح تک عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ بحث و مباحثے میں بھی ماہر تھے اور اخباری مذہب کی یلغار کے خلاف ایک آئینی دیوار کی طرح تھے۔ آپ کی لائق قدر تالیف شرح کبیر و صغیر کی شہرت و مقبولیت عالم تاب ہے۔ نمبر 63، حضرت آیت اللہ مرزا ابوالقاسم گیلانی المعروف مرزا قمی۔ آپ سن 1151 ہجری میں ایران کے خوبصورت شہر اصفہان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی اخند ملا حسن تھا، جو کہ گیلان سے تعلق رکھتے تھے اور جوانی ہی میں اصفہان کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ جناب ابوالقاسم گیلانی معروف و مرزا قمی باریک بن عالم، محقق، صدق و یقین کے راستوں پر گامزن، دین و دنیا کی دولت کے مالک، با عمل عالم، زاہد بے مثل اور علم و فقہ کے ماہر تھے۔ آپ نے دینی علوم بچپن ہی میں حاصل کر لیے اور والد محترم کی اجازت سے مزید دینی علوم کی تحصیل کے لیے خوانسار روانہ ہوئے، جہاں پر علم وقت سید حسین خوانساری کا طوطی بول رہا تھا۔ آپ نے سید حسین خوانساری سے قصب فیض شروع کیا۔ آپ کی علمی تحقیق اور طلب و شوق کو دیکھ کر آپ کے استاد محترم آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور آپ کی شاد خانہ آبادی اپنی بہن سے کر دی، جو کہ نہایت نیک اور متقی تھیں۔ آپ نے خوانسار میں تعلیم و تزکیہ حاصل کرنے کے بعد سن 1174 ہجری میں عراق ہجرت کی اور کربلا معلی میں جناب باقر بہبانی سے علم فقہ اور فلسفہ منطق کی سند حاصل کی اور آپ کو اجتہاد کی سند بھی ملی۔ برسوں کی تعلیم اور علمی تحقیق کے بعد آپ دوبارہ اپنے آبائی گاؤں واپس آئے تاکہ وہاں پر لوگوں کے دینی اور علمی مسائل حل کریں۔ آپ کے گاؤں میں علم کی روشنی نہیں تھی اور جہل کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے ہی ناگفتگو حالات میں آپ نے شیراز، اصفہان اور جہالت میں علم کی روشنی پھیلائی اور اس راہ میں درپیش آنے والی تکالیف برداشت کی۔ کچھ عرصے بعد آپ نے قم مقدسہ کی طرف سفر شروع کیا۔ قم میں اپنی جگہ بنائی اور جلد ہی قم کے لوگوں نے آپ کی علمی قابلیت کو درک کر لیا اور آپ کی عزت و ناموری میں اضافہ ہونے لگا۔ فتح علی شاہ قاجار بادشاہ وقت آپ کی امامت میں نماز پڑھتا تھا اور آپ کی سواری کی مہار پکڑ کر خود پیدل چلتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قم مقدسہ علم اور تحقیق کا مرکز بن رہا تھا اور آپ کا خلوص اور محنت اس سلسلے میں مسلسل شامل حال تھی۔
چاروں طرف سے طالبان علم و حکمت قم مقدسہ کا رخ کر رہے تھے، جہاں پر آپ کی علمی و تحقیقی قابلیت کا شعلہ تھا۔ آپ نے بے شمار سفر کیے اور اس دوران فقہ کی مشہور و معروف کتاب قوانین الاصول کو مکمل کیا۔ آپ نے عراق کا سفر کیا۔ اس کے علاوہ سن 1212 ہجری میں آپ نے حج بیت اللہ اور زیارت دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ترین سعادتیں حاصل کیں۔ آپ نے حج کے دوران جناب سید مہدی بحر العلوم سے ملاقات کی۔ آپ نے متعدد مرتبہ خوانسار کا سفر بھی کیا اور لوگوں کے علمی و فقہی مسائل حل کیے۔ شیخ عباس قمی کتاب احسن المقال میں رقم تراز ہیں کہ آپ عالم، فقیہ، مجتہد، جلیل القدر بزرگ، زیادہ خشوع کرنے والے، خلوص دل سے آنسو بہانے والے، ہمیشہ نالہ و فریاد کرنے والے، عمدہ معاشرت رکھنے والے اور ہمیشہ علم کی تحصیل میں مگن رہنے والے تھے۔ آپ کا مقبرہ قم میں مشہور اور کرامت کے ساتھ معروف ہے۔ آپ کے ہونہار اور ذہین ترین شاگردوں میں محمد ابراہیم کلباسی، حجت الاسلام سید محمد باقر سر فہرست ہیں۔ آپ نے بے شمار قلمی آثار چھوڑے ہیں اور فقہ، اصول اور کلام میں قابل قدر کام کیا ہے۔ آپ کی سب سے معروف و مقبول کتاب قوانین الاصول ہے، جو کہ ایک طویل عرصے تک حوزے علم میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی دینی علوم کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی اور ساتھ ساتھ لوگوں کے مسائل دینی بھی حل کرتے رہے۔ آپ فتح علی خان قاجار کو بھی حسب موقع نصیحت کرتے رہتے تھے۔ آپ انتہائی درجے کے صابر، متقی اور پرہیزگار تھے اور اس وقت کے جید علماء آپ کی پرہیزگاری کے قائل تھے۔ آپ نے سن 1231 ہجری میں داعی الاجل کو لبیک کہا۔ آپ کے مزار مقدس پر آج بھی عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا ہے۔ بقول شاعر، انسان کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، انسان تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ نمبر 64، جناب شریف العلماء محمد شریف بن ملا حسین عاملی مازندانی، قصص العلماء میں صفحہ نمبر 122 پر مؤلف لکھتے ہیں، جناب محمد شریف ملا حسن علی مازندانی عاملی، جن کا لقب شریف العلماء فقہ کے لیے قابل اتباع، فضلہ کے لیے نمونہ، حصول علم حصول کے بانی لاسانی استاد محترم، یکتائے زمانہ علم منقول کے آفتاب، عالم تاب اور آسمان اصول کے بدر کامل تھے۔ آپ کا مولد و مدفن کربلا معلیٰ ہے۔ لوگ آپ کے گرد حلقہ کیے رکھتے تھے۔ گلستان علماء میں ایسا باثمر شجر کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ قواعد اصول میں طاق تھے۔ آپ کی مجلس درس میں 1000 سے زیادہ افراد شرکت کرتے تھے اور آپ کے ہونہار شاگردوں میں جناب آقا سید ابراہیم آخوند ملا یزدی، آخوند ملا دربندی، سید العلماء بار فروش آقا محمد شفیع برجردی، شیخ مرتضیٰ انصاری جیسے جید علماء کرام تھے۔ مقدمات اول کی تحصیل جناب آقا سید محمد سے کی، پھر استاد آقا سید علی کی شاگردی اختیار کی۔ آخر حال یہ کہا کرتے تھے کہ 9 برس تک آقا سید علی کی شاگردی اختیار کی، پھر مجھے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہ رہی اور خود فتویٰ دینے کے لائق ہو گیا۔ بعد ازاں یہ بھی کہنے لگے کہ اب استاد محترم سے میں کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا، کیونکہ وہ میرے اعتراضات کا جواب نہیں دے سکتے اور جواب سے قاصر ہونے کی بنا پر مجھ سے بگڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ اپنے والد محترم کے ساتھ عجم کے شہروں کا سفر شروع کیا اور ہر شہر میں 1 یا 2 ماہ رہتے۔ کتابوں اور تحصیل علم کے اسباب کے حصول کے طلبگار تھے۔ وہ نہ میسر آ سکے اور کسی نے کوئی مدد بھی نہیں کی تو 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے اور پھر کربلا معلیٰ واپس آ گئے۔ ابتدا میں 1 سال یا اس سے کچھ عرصہ کم مرزا قمی سے تحصیل علم میں مصروف رہے۔ کربلا واپس آنے کے بعد پھر آقا سید علی کی مجلس میں جانے لگے کہ شاید کچھ حاصل ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ استاد بھی ضعیف العمر ہو گئے تھے۔
تو خود ہی مطالعے، مباحثے اور اپنی کوششوں کو جاری رکھا، یہاں تک کہ تھوڑی مدت میں خود استاد ہو گئے اور بہترین ارباب منقول میں شمار ہونے لگے۔ اصول کو بہتر طریقے سے تبدیل کیا، عمدہ ترتیب قائم کی اور تحقیق کی بنیاد ڈالی کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد علم منقول میں ایسا شخص نہیں دکھائی دیا۔ ہر مسئلے کے متعلق ایسے مقدمات ترتیب دیے کہ ان کی وجہ سے تمام شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سن 1245 ہجری میں کربلائے معلیٰ میں وفات پائی۔ ایک فرزند تھا، وہ بھی اسی سال خالق حقیقی سے جا ملا، مگر روحانی اولاد بحمدللہ بکثرت ہے۔ آپ کے ہونہار ترین شاگردوں میں سے خاص طور پر آخوند ملا اسماعیل یزدی نے اپنے کارناموں کی بنیاد پر خاص الخاص نام کمایا۔ آپ کا یہ پختہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا نہایت گراں قدر مقام و مرتبہ ہے۔ نمبر 65، جناب آقا حجت الاسلام حاجی سید محمد باقر۔ جناب حاجی سید محمد باقر ابن سید محمد تقی موسوی سقفی دشتی اصفہان میں سکونت پذیر تھے۔ حجت الاسلام لقب تھا، یکتائے روز زمانہ اور پیشوائے وقت تھے۔ علوم عربی، حیت، فقہ، رجال اور درایت میں باکمال تھے۔ عالم با عمل، استاد، زہد و تقوی پر عمل کرنے والے تھے۔ مرزا تنکابنی لکھتے ہیں کہ ان کے والد محترم اور حجت الاسلام میں اچھی دوستی تھی۔ حجت الاسلام کا طریقہ تدریس نہایت متین تھا، فقہا کے اقوال کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے تھے۔ لوگوں کی کثیر تعداد آپ کے درس میں شرکت کرتی تھی۔ آپ ہر ہفتے 2 روز یا 3 روز درس دیتے تھے۔ آپ بہت عبادت گزار تھے اور راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت گریہ و زاری کرتے اور کثرت سے مناجات پڑھتے رہتے تھے۔ آپ کی نماز کے بارے میں شیخ محمد حسن صاحب جواہر نے عرفانی تحقیق کے ساتھ کیفیت بیان کی ہے۔ ابتدائی دور میں حجت الاسلام انتہائی فقر و فاقے کی زندگی بسر کرتے تھے کہ اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ جب نجف اشرف میں جناب بحرالعلوم کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کرتے تھے تو ان میں اور حاجی محمد ابراہیم کلباسی میں بہت دوستی اور محبت تھی۔ ایک دن حاجی کلباسی سید صاحب سے ملنے گئے، دیکھا کہ وہ زمین پر پڑے ہیں اور شدت بھوک کے باعث غش کھا گئے۔ حاجی فوراً بازار گئے اور مناسب غذا لے کر آئے اور انہیں محبت و خلوص سے کھلائی۔ آپ آقا بحرالعلوم کے ہونہار ترین شاگردوں میں سے تھے۔ ابتدائی زندگی میں نجاست کے معاملے میں بہت احتیاط برتتے تھے۔ آقا سید بحرالعلوم کے گھر کے باہر پانی کا حوض بنا ہوا تھا۔ سید صاحب اکثر ان کے گھر آ کر اس حوض سے طہارت کیا کرتے تھے۔ آخر ان کے استاد محترم کو ان کی تنگ دستی کا علم ہو گیا تو ان سے فرمایا کہ کھانے کے وقت میں گھر آ جایا کرو، اور اس بات پر بڑے مسیر ہوئے۔ سید صاحب مسلسل انکار کرتے رہے۔ آخر سید صاحب نے کہا کہ اب اگر اس بارے میں آپ اصرار فرماتے رہے تو میں نجف سے چلا جاؤں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نجف اشرفی میں رہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر تحصیل علم کرتا رہوں تو پھر آئندہ ایسی زحمت نہ فرمائیں۔ مجبوراً بحرالعلوم خاموش ہو گئے۔ جب سید صاحب کربلا معلیٰ میں آقا سید علی صاحب ریاض سے درس لیا کرتے تھے تو آپ کی جوتیاں کثرت استعمال سے گھس چکی تھیں۔ آقا سید علی نے ایک شخص سے طے کر رکھا تھا کہ روزانہ 2 روٹیاں، ایک صبح اور ایک شام، حجت الاسلام کے لیے لایا کرے۔ جب آپ اصفہان آئے تو سوائے ایک رومال کے جس میں ناشتہ اور حوالے کی کتاب تھی اور کچھ ساتھ نہ تھا۔ یہ ان کی تنگ دستی کے آخری دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک دن قصاب سے بکری کا پھیپڑا خریدا اور گھر روانہ ہوئے۔ راستے میں کتیا کو دیکھا جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ بھوک سے بلبلا رہی تھی۔ انہوں نے اپنی اور اپنے بچوں کی بھوک کو اس کتیا اور اس کے بچوں کی بھوک پر ترجیح نہ دی اور پھیپڑا اس کے آگے ڈال دیا، جس پر کتیا اور اس کے بچے ٹوٹ پڑے۔ القصہ حجت الاسلام فرماتے ہیں کہ اس بھوکی کتیا کے واقعے کے بعد دنیا کی دولت میرے پر ٹوٹ پڑی، سبحان اللہ، یہاں تک کہ ہندوستان سے ہاتھی پر لاد کر مال
امام اور قاری خیر آتا تھا۔ ایران اور دیگر علاقوں سے جو مال آتا تھا وہ الگ ہے۔ یہ واقعہ حقیقت میں بہت مثالی اور سبق آموز ہے، جس سے ہم سب کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اول و آخر کے علماء امامیہ میں سوائے علم الہدا سید مرتضیٰ کے آپ کی طرح دولت و ثروت کسی کو میسر نہ ہوئی۔ جس برس آپ مکہ معظمہ کی زیارت سے مشرف ہوئے، آپ کے کتب خانے کی قیمت کا اندازہ لگایا گیا تو 5000 تومان کی کتابیں تھیں۔ مثلاً شرح لمع کی کئی طرح کی تھیں، کچھ کے کاغذ پر جدول طلائق کے ساتھ، کوئی نقری، کوئی ممائل کی شکل کی، وغیرہ وغیرہ۔ آپ آخری عمر تک کتابیں بصد شوق خریدتے اور پڑھتے رہے۔ آج کل کے لوگوں کے برعکس کے جن میں مطالعے کا شوق ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کی مرزائے قمی نے تعریف کی ہے، کہتے ہیں کہ سلطان وقت نے مرزائے قمی سے گزارش کی کہ ایک عالم جو ہر لحاظ سے بے عیب ہو مسجد شاہد تہران کے لیے وقف کر دیں، جو وہاں نماز پڑھائے۔ تو مرزا قمی نے جواب میں لکھا کہ آقا سید محمد باقر جو اصفہان میں رہائش پذیر ہے، وہی اس قدر منزلت کے حقدار ہیں، اور ان سے بہتر مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ آخر کار سلطان نے آپ کو درخواست بھجوائی اور کافی اصرار کیا، لیکن آپ نے انکار کر کے معذرت کر لی۔ آپ مال امام اور قاری خیر کو فی الفور غربا، فقراء، طلباء اور ناداروں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور غریب بھوکے مسافروں مسکینوں کے لیے گوشت اور روٹی کا انتظام الگ کرتے تھے۔ آپ آخری عمر میں علیل ہوئے اور اسی حالت میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ اخند ملا علی اکبر قانصاری نے غسل دیا اور ان کی مسجد کے پہلو میں ایک جگہ بنی ہوئی تھی، حسب وصیت وہیں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ یہ پیارا سا شعر آپ جیسے اللہ کے پیارے بندوں ہی کے لیے کہا گیا ہے۔ کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے لیے ہو، خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے۔ نمبر 66، جناب حاجی ملا احمد نراقی۔ جناب ملا احمد بن محمد مہدی نراقی کاشانی سرزمین ایران کے معروف عالم دین اور اسلامی علاقوں کے جید علماء میں سے تھے۔ آپ نہایت ذہین و فتین اور شعری ذوق کے مالک تھے۔ آپ کے والد محترم جناب اخند ملا محمد مہدی نراقی تھے، جو کہ نراقی اول کہلاتے ہیں۔ آپ نے آقا سید مہدی بحر العلوم اور آقا باقر بہبانی کے شاگردوں سے تحصیل علم کیا۔ حاجی سید محمد شفیع بروجردی بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد اخند ملا مہدی کے ساتھ آقا باقر کی مجلس درس میں شریک ہوا کرتا تھا۔ آپ اصلاً نراقی تھے، لیکن کاشان میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ علم اصول، علم اخلاق اور فقہ میں زبردست قلمی اثار آپ کے باقیات صالحات میں سے ہیں۔ مشہور ہے کہ نصرانی پادری کے شبہات کو دور کرنے کے لیے آپ نے کتاب سیف الدمع لکھی۔ اس پادری نے دین اسلام میں چند شبہات ظاہر کیے۔ پادری اپنا لباس تبدیل کر کے چند سال تک اخند ملا علی نوری کے درس میں بھی شریک ہوتا رہا، اور پھر اپنے شبہات کو منظر عام پر لایا۔ کئی علماء نے اس کے جوابات لکھے اور آپ نے 6 ماہ تک اپنے درس کو معطل رکھا اور پادری کے شبہات کی وضاحت میں مصروف رہے۔ سیف الدمع اسی موضوع پر ہے، جس میں بہترین انداز میں باطل شبہات کو دفع کیا گیا ہے، اور فقہ میں آپ کی معروف کتاب مستند الشیعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حاجی ملا احمد کا ایک فرزند تھا جسے آپ بہت چاہتے تھے۔ وہ ایسا بیمار پڑا کہ آپ اس کی زندگی سے نا امید ہو گئے اور بے اختیار دیوانہ وار گھر سے نکل پڑے۔ کاشان کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے کہ اچانک ایک درویش سامنے آ گیا اور پوچھنے لگا کہ کیوں پریشان ہو؟ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میرا بیٹا سخت بیمار ہے اور اس کی زندگی سے نا امید ہو چکا ہوں۔
درویش نے کہا کہ یہ تو بڑی آسان بات ہے۔ انہوں نے اپنا نوکدار عصا زمین پر گاڑا اور بغیر قرت کے اور شرائط کا لحاظ کیے بنا سورہ الحمد شریف پڑھی اور ایک پھونک ماری۔ شیعہ امامیہ مذہب میں یہ بات تواتر سے ثابت ہے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی متواتر احادیث اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ سورۃ الحمد قطعی طور پر شفا ہے تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے۔ مزید برآں یہ حقیقت ہے کہ سورہ الحمد میں یقینی طور پر اسم اعظم موجود ہے، اور یہ کہ سورہ حمد کو اگر مردے پر پڑھ دیا جائے اور وہ مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ حاجی تم جاؤ، تمہارے بیٹے کو شفا مل گئی ہے۔ حاجی صاحب سے جب درویش نے یہ جملہ کہا تو حاجی صاحب کو تعجب ہوا، لیکن یہ سمجھ کر کہ شاید حقیقت تو گھر کی جانب روانہ ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ بچے کو پسینہ آیا ہوا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحت پا چکا ہے۔ حاجی صاحب حیرت زدہ رہ گئے اور درویش کو دیکھنے کے لیے کسی کو بھیجا۔ کاشان کا چپا چھان مارا، لیکن درویش کا پتہ نہیں چلا۔ 7-8 ماہ کے بعد حاجی صاحب نے پھر ایک دن کسی گلی میں درویش کو دیکھا تو ان سے بصد احترام کہا کہ اے درویش، تم نے راہ طریقت تو اختیار کر لی اور صاحب علم بھی ہو گئے، لیکن اس دن تم نے سورہ حمد کی اچھی تلاوت نہیں کی اور تمہاری قرأت صحیح نہیں تھی، لہذا تمہیں چاہیے کہ احکام شرعی کی تعلیم حاصل کرو۔ درویش نے جواب دیا کہ تمہیں ہمارا حمد پڑھنا پسند نہ آیا تو اب میں پھر پڑھتا ہوں۔ پھر اسی طرح عصا کو زمین پر نصب کیا اور پھر سورہ حمد پڑھی اور پھونک ماری اور حاجی صاحب سے کہا کہ اب تم جاؤ۔ حاجی صاحب گھر پہنچے تو وہی بچہ بیمار ہو چکا تھا اور بالآخر اسی مرض میں اس نے وفات پائی۔ شیخ عباس قمی احسن المقال جلد نمبر 2 میں رقم طراز ہے کہ آپ نے سن 1244 ہجری میں نراق شہر میں وفات پائی۔ آپ کے جسد مبارک کو نجف اشرف لایا گیا اور امیر المومنین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کے صحن میں حضرت امیر کے سرانے کی پشت پر ان کی تدفین عمل میں آئی۔